أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97۔ بنی اسرائیل، اس سے پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کے اس سوال کا ذکر تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا روح کے متعلق، روح کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ جل شانہ نے یہ دیا، قل الروح من امر ربی، کہ روح یہ میرے رب کا حکم ہے اور تمہارے پاس اس کو سمجھنے کے لیے علم تھوڑا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کے متعلق آیت تھی کہ جس میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ تمام انسان اور تمام جنات سارے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن کر قرآن پاک جیسی کوئی اور کتاب لانا چاہیں، اس جیسا مثل لانا چاہیں، کوئی پوری کتاب تو چھوڑ دے، ایک صورت بھی اس جیسی لانا چاہیں تو نہیں لے کر آ سکتے۔ یہ چیلنج ہے رہتی دنیا تک کے لیے۔ پھر مشرکین مکہ کے کچھ سوالات تھے کہ وہ مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے لیے مکہ کے اندر چشمے پر نکالے زمین سے، یا کم از کم آپ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں تو آپ کے پاس کھجور اور انگور کے باغات ہوں، مال دولت کی فراوانی ہو اور ان باغوں میں چشمے اور نہریں بہتی ہوں، یا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پیغمبر سمجھتے ہیں تو ہم چونکہ آپ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، نبوت کا، تو آپ ہماری اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، ہماری اوپر آسمان گرا دو، اور تسقط السماء علینا کسفا کما زعمت، جیسے کہ آپ کو گمان ہے کہ آپ پیغمبر ہیں تو پھر گرائے ہماری اوپر، یا یہ کہ آپ اللہ کو سامنے لے آئے، فرشتوں کو سامنے لے آئے، جب ہم اللہ کو دیکھیں گے سامنے، فرشتوں کو سامنے دیکھیں گے تو ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے، یا یہ ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس ہے تو آپ ان کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کا گھر سونے چاندی کا محل بنا ہو، آپ بھی تو ہماری طرح غریب ہیں، تو اس طرح ہم آپ کی نبوت کو مانتے نہیں ہیں، یا یہ کہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے آپ کی نبوت کا پتہ چلے، آپ آسمان پہ چڑھیں، ہمارے سامنے سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، لیکن اگر آپ آسمان پہ چڑھ رہے ہوں تو ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے، آنکھیں دیکھ کر بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر بندی ہوئی پڑی ہو، آپ ہمارے پاس کتاب لے آئے، وہاں سے آسمان سے جا کر کوئی تحفہ کوئی چیز لے کر آئے، ہم تب مانیں آپ کی بات۔ ان سب سوالوں کے جواب میں اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ مکہ والے مشرکین کو یہ کہہ دیں، قل هل كنت الا بشرا رسولا، سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں اور آپ انسانیت میں آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہوں کہ میں بھی آدم کی اولاد میں سے ہوں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے خصوصی یہ کی کہ میری اوپر وحی بھیجی اور میں پیغمبر ہوں، اور انسان کے طاقت میں نہیں ہے جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، یہ معجزہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، پیغمبر کے ہاتھ پہ صرف ظاہر ہوتا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں شروع کی جو آیات ہیں یہ مشرکین کے متعلق ہیں، کافروں کے متعلق جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ درمیان کی آیات پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، ان کے اس واقعے کی طرف تھوڑا سا اشارہ ہے، اور اس صورت کے جو آخر ہے وہ پھر توحید پہ جا کر ختم ہوگا، توحید کے متعلق آیات ہیں۔ پہلی جو آیت ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے فَهُوَ الْمُهْتَدِ، حقیقی ہدایت والا وہی شخص ہے، ہدایت یافتہ وہی شخص ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار، من دونی، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا پھر کوئی اس کا مددگار نہیں بنے گا۔
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ یہ کافر لوگ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کو دیکھ کے عقل اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ اپنی ذات پر نشاندہی کے لیے نشانیاں آیات بنائی، اس پھر ساتھ صرف عقل پر اعتبار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے درخت، نہریں، زمین، آسمان، چاند، ستارے بنا کر کے اس کے ذریعے آپ اللہ کو پہچان لو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وحی کا بھی ایک سلسلہ جاری فرمایا کہ آپ ساتھ جو ایک نبی ہے اس کی بات آپ مان لو، قرآن پاک ساتھ بھیجا کہ آپ اس پر عمل کر لو، یہ دو چیز ساتھ لگیں گی تو آپ ہدایت پا لو۔ اور ایک بندہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، قرآن پاک سننے کے بعد بھی جب وہ دل کا اندھا بنتا ہے، کان اپنے بند کر لیتا ہے کہ وہ حق کی بات سنے ہی نہیں، قرآن پاک پر عمل نہ کرے، سنے ہی نہیں، تو ایسا بندہ گونگا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، دنیا کے اندر بنا ہوا ہے۔ کل قیامت میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ایسے ہی اندر اٹھاؤں گا، اندھا ہوگا، گونگا ہوگا، بہرا ہوگا وہاں پہ بھی، اور قیامت اور جہنم میں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے، ان قدموں پہ چل کے جہنم میں نہیں داخل ہوگا، بلکہ منہ کے بل گھسیٹ کے، ٹانگیں اس کے اوپر ہوں گی، سر نیچے ہوگا، منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بھی جہنم کی آگ ہلکی ہونے لگے گی، بجھنے لگے گی، قریب ہوگی، ہلکی ہونے لگے گی، اللہ فرماتے ہیں زدناہم سعیرا، ہم اس کی آگ کو پھر دہکائیں گے۔ اس کی کوئی کمی والی بات نہیں ہے کہ کوئی صدیوں گزرنے کے بعد کوئی کم پڑ جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ جہنم کی آگ ذرا کم ہونے لگے پھر اس کو دہکایا جائے گا، پھر اس کو تیز کیا جائے گا۔ اس کو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے 5ویں سپارے میں پڑھا تھا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب انسان کی کھال ہے تو دنیا کے اندر بھی اگر کوئی بندہ آگ میں جلتا ہے تو اس کا احساس ایک وقت ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں جو درد کا احساس ہوتا ہے، تکلیف کا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حص رکھی ہوئی ہے اس کھال کے اوپر، جسے کوئی ہمیں چونڈی لگاتا ہے، سوئی لگاتا ہے، چبوتا ہے، ہمیں یہ آگ لگتی ہے تو ہمیں درد کا، تکلیف کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ دماغ تک وہ پہنچتا ہے، وہ لہر پہنچتی ہے، اور جب وہ بالکل جل جائے، کھال بالکل جل جائے تو وہ دماغ جو ہے وہ محسوس نہیں کرتا۔ جس طرح بے ہوش آدمی ہے، اس کا آپریشن کرو، چیر پھاڑ دو، اس کو نہیں محسوس ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ حص ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ ایک وقت تک انسان کو جلاتی، بعد میں انسان بھلے آگ میں پڑا رہے تو بندے کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں آگ میں جل رہا ہوں، لیکن قیامت کی آگ ایسی نہیں ہوگی کل قیامت میں کہ جب وہ کھال جل جائے گی، اس کی حص ختم ہونے لگے گی، اللہ تعالیٰ وہ کھال تبدیل کر دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہم وہ کھال ہی چینج کر دیں گے تاکہ وہ مسلسل اس کی اذیت کا، تکلیف کا احساس بندے کو رہے اس میں۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل، ان کے منہ کے بل ہم ان کو جمع کریں گے، عُمْيًا، اندھے ہو کے، بُکْمًا، بہرے ہو کے، سُمًّا، گونگے، ہم ان کو اندھے، گونگے، بہرے اکٹھا کریں گے اس کو۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ٹھکانہ پھر ان کا جہنم ہوگا۔ کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب کبھی بھی وہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم ان کو اضافہ کر دیں گے جلن کے اعتبار سے، جلانے کے اعتبار سے، آگ کے اعتبار سے، آگ کو پھر بہکایا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے، سورہ آگے آ رہا ہے 16واں سپارہ، سورہ طٰہٰ کا جو بالکل آخر ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو بندہ میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میری یاد سے دنیا میں غافل ہوتا ہے تو ہم اس کی دنیا کی زندگی اس پر تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو اندھا ہی اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، پھر اس وقت اللہ کے سامنے عاجزی زاری کرے گا کہ اللہ آپ نے مجھے اندھا کیسے اٹھا دی ہے، دنیا میں تو میری آنکھیں موجود تھیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ کل دنیا کے اندر آپ میرے احکام سے، میری یاد سے اور میرے قرآن سے آپ اندھے بنے ہوئے تھے، آج یہ بدلہ ہے، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ،
جس طرح تو نے ہماری یاد کو بلا دیا تھا، آج تمہیں ہمیں بلا دیتے ہیں، تجھ سے ہم غافل ہو جائیں گے۔ ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا، یہ بدلہ ہے ان کا، بأنہم کفروا بآیاتنا، بسبب اس کے کہ بے شک یہ لوگ منکر تھے، انکار کر رہے تھے میری آیات کا۔ وقالوا اذا کنا، اور یہ کہتے تھے کہ اذا کنا عظاما ورفاتا، جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں، ورفاتا اور ریزہ ریزہ، جب ہم بالکل بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے ایک نئی پیدائش میں، قبروں سے دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں۔ ان کا آخرت کے متعلق عقیدہ ہی نہیں تھا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات، مشرکین مکہ آخرت پہ عقیدہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ آگے 16واں سپارہ آ رہا ہے، 16ویں سپارے کی سورہ مریم کے جو رکوع ہے آخر میں، اس میں مشرکین مکہ کا وہاں ایک شخص کا فعل ذکر ہے کہ ایک کافر نے کسی مسلمان کے پیسے دینے تھے، تو وہ مسلمان مکہ میں اسے مانگنے کے لیے آیا کہ جی آپ میرا قرض ہے، ادھار ہے آپ کے پاس، وہ دے دو۔ اس نے کہا کہ آپ کا آخرت میں عقیدہ ہے نا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ اس نے کہا بالکل۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ کا اس پہ عقیدہ ہے تو مجھ سے وہاں پہ لے گا۔ تو وہ تانا دیا اس کو کہ یہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، تم اگر کہتے ہو کہ دوبارہ ہم سارے اٹھیں گے تو پھر مجھ سے وہاں لے لو، یہاں مجھ سے پیسے کیوں مانگتے ہو؟ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ طنز کو یہاں پہ ذکر کیے، سورہ مریم کے اندر آگے آئے گا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ لوگ یعنی کہ ان کو کیوں تعجب ہے دوبارہ اٹھنے پہ، کہ کل قیامت میں دوبارہ قبروں سے اٹھنے میں کس بات پہ تعجب ہے؟ اللہ فرماتے کہ یا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کی زمین و آسمان، یہ زمین و آسمان کو اتنے عجیب طریقے سے پیدا کرنے والی ذات، قادر علی ان یخلق مثلہم، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ان کو دوبارہ ایسے ہی پیدا کر دے، مثلہم، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو ایسے ہی پیدا کر دے، وجعل لہم اجل، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا دیا ایک نیٹا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، کیا قیامت کا ایک نیٹا مقرر کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، کافر لوگ، ظالم یہ نہیں انکار کر رہے مگر کفر کا، یہ انکار کر رہے سوائے کفر۔ قل کہہ دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، کافر لوگ ویسے ہی بخیل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، خزانے ہیں، اگر کافر کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ تو کسی کو ایک پانی گھونٹ کر نہ دیتے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، قل کہہ دیجئے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمتوں کے خزانے کے، ان خزانوں کے مالک اگر تم ہوتے، لامسکتم، تم اس کو روک لیتے، خشیۃ الانفاق، خرچ کے ڈر سے کہ یہ اگر ہم کسی کو دیں گے تو خرچ ہو جائیں گے، ایسے نہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور ہے انسان دل کا تنگ، قطورا دل کا تنگ ہے کہ اگر جیب سے کوئی خرچ کرے تو سوچتا ہے کہ یہ مہینہ کیسے گزرے گا، یہ خرچ کیسے چلے گا، دل کا تنگ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا، وَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اس سے پہلے اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی، 9 نشانیاں آیات واضح دی تھی۔ فصل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں، اذ جاءہم، جب وہ ہماری نشانیاں ان کے پاس آئیں، فقال لہ فرعون، تو فرعون نے یہ کہا، انی لأظنک یا موسیٰ، اے موسیٰ میرا گمان یہ ہے، بلکہ مجھے یقین اس بات پہ ہے کہ اے موسیٰ تجھ پہ جادو ہو چکا ہے، یا موسیٰ مسحورا، تجھ پہ جادو ہو چکا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ وہ 9 نشانیاں، اس کا ذکر ہم 9ویں سپارے میں گزر چکا، سورہ اعراف کے اندر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 کے اندر وہ 9 نشانیاں گزری ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مینڈک، وہ خون، وہ ٹڈی، وہ جو عذابات بھیجے تھے، وہ 9 نشانیاں تھیں اس میں، تو وہ 9 قسم کے عذابات جو ان کے لیے لائے تھے،
ساتھ وہ تھے، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا اور ایک موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کا وہ چمکنا، وہ نشانی تھی جو ان کے پاس بھیجی تھی۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا کہ لقد علمت، کہ البتہ تحقیق آپ جانتے ہیں، تو جانتا ہے، ما انزل هؤلاء، نہیں اتارا ان چیزوں کو، الا رب السماوات والارض، مگر اس رب نے جو زمین و آسمان کا پالنے والا ہے۔ زمین و آسمان کے رب نے اس کو اتارا بصائر، سمجھانے کے لیے۔ یہ 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کے سامنے لائی ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ تو اپنی حرکتوں سے باز آ جا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، جیسے اس نے یہ کہا تھا اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، کہ اے موسیٰ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تجھ پہ جادو ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اے فرعون مجھے یقین ہے کہ تو ہلاک شدہ ہے، مسبورا، کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو ہلاک شدہ لوگ ہیں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کیے اس بات کا کہ أن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ بنی اسرائیل کو زمین پہ چین نہ لینے دے، ان کو سکون سے رہنے نہ دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، بس ہم نے فرعون کو غرق کیا، وَمَن مَّعَهُ، جو اس کے ساتھ تھے، جمیعا سب کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اسکنوا الارض، کہ اس زمین پہ آپ ٹھہرو، اس زمین پہ رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، بس جب آخرت کا جو وعدہ ہے یعنی قیامت کا وہ آئے گا، تو جئنا بکم لفیفا، ہم تم سب کو لپیٹ دیں گے، لپیٹ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس قرآن پاک کو ہم نے حق اور سچائی کے ساتھ اتارا ہے۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق اور سچائی کے ساتھ یہ اترا ہے، ہم نے اتارا اسی کیفیت میں، اسی حالت میں، اسی صفت میں، اسی کیفیت سے یہ اترا بھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بنایا مگر آپ کو مبشراً، بشارت دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، کہ آپ آئندہ کے حالات سے لوگوں کو بشارت بھی دیں جنت کی، اور خوشخبری بھی دیں، اور جو لوگ جن کے اعمال درست نہیں ہیں، کفر میں، شرک میں، گناہوں میں مبتلا ہیں، تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن پاک کو ہم نے جدا جدا کیا ہے، ان قرآن پاک کی آیتیں جدا کی ہیں، رکوع کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے، اور صورتوں کے اعتبار سے۔ فَرَقْنَاهُ، قرآن پاک کو ہم نے جدا جدا کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ اس قرآن پاک کو لوگوں کے اوپر پڑھیں، عَلَى مُقْسٍ، ٹھہر ٹھہر کے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے بھی ٹھہر ٹھہر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کو اتارا ہے۔ ایک لفظ ہے انزلناہ اور ایک لفظ ہے نزلناہ، عربی گرامر کے لحاظ سے دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ انزلنا کا لفظ جہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اکٹھا اتارا ہے، اور جہاں پر نزلنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں چونکہ قرآن پاک کی نزول کی 2 کیفیتیں ہیں، ایک لوح محفوظ سے جو آسمانی دنیا ہمارے والا جو آسمان ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں اکٹھا اتارا تھا، پھر وہاں سے یہ اس میں انزلنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے اس آسمان سے پھر زمین کے اوپر جب قرآن پاک اترا تو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ اس کے لیے اشارہ ہے کہ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے بھی قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، قل کہہ دیجئے تم اس قرآن پاک پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یعنی تمہیں اختیار ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلی، بے شک وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، اذا یتلی علیہم، جب ان کے اوپر پڑھی جاتی، جب ان کے اوپر یہ قرآن پاک، یہ قرآن اللہ کی آیات پڑھی جاتی، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ گر پڑتے تھوڑیوں کے بل سجدے کے اندر، اپنی تھوڑیوں کے بل، پیشانی کے بل سجدے میں گر جاتے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور سجدے میں پھر یہ کہتے پاک ہے تو میرے اللہ، کہ سبحان ربنا، پاک ہے ہمارے اللہ، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ البتہ ہو چکا ہے، جیسے اللہ وعدے کر رہے ہیں لمفعولا، وہ ہوں گے اور ہو چکے ہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے تھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے،
وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ اضافہ ہو جاتا ہے ان میں عاجزی کے اعتبار سے، خشیت کے، ڈر کے اعتبار سے۔ قرآن پاک اترتا ہے تو ان کی خشیت میں، ان کی عاجزی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کل کہہ دیجئے آپ اللہ کے نام لے کر اللہ کو پکارو یا رحمان کے نام کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو، جس نام کے ساتھ بھی آپ پکارتے ہو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو یہ سارے نام جو ہیں یہ اچھے اچھے اللہ کے نام ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اپنی نماز اور اپنی دعا میں اللہ کو اتنی اونچی آواز سے نہ پکارو کہ ایسے لوگوں کو تکلیف ہو، اور نہ اتنا ہلکا ہو کہ دل میں ہی ہو، آپ زبان سے پکارو۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس میں ایک درمیانی راہ تلاش کرو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اس آیت میں ذکر ہے کہ جس طرح قل هو اللہ احد کے اندر ایک لفظ اللہ آتا ہے، ایک آیت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ نیری دھار ہے، اللہ نیری دھار ہے۔ پرانے جو ہندی زبان کا لفظ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ الصمد کا معنی یہ ہے کہ جس بن کسی کی نہ چلے، جس کی ہر بن چلے، یعنی اس کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی کچھ بھی نہیں چل سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی ہر ایک کے بغیر سب کچھ چلتا ہے۔ جس بن کسی کی کچھ نہ چلے، جس بن ہر ایک کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا کام ہر ایک کے بغیر چل سکتا ہے، اور اللہ کے بغیر کسی کا کچھ کام نہیں چل سکتا۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پر کوئی ایسی مشکل نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کسی اور سے مدد طلب کرے۔ دنیا کا اصول اور ضابطہ ہے کہ دنیا میں جب انسان مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے، تکالیف میں، اللہ تعالیٰ انسان اپنے نیچلوں سے مدد لیتا ہے، کبھی بیٹوں سے مدد لیتا ہے اپنی اس پریشانی میں، مصیبت میں، اپنے بچوں سے مدد لے لیتا ہے، یا پھر اپنے برابر کے لوگوں سے مدد لے لیتا ہے، یا اپنے سے اوپر کے لوگوں سے مدد لیتا ہے کہ بھئی مجھے اس مشکل سے، پریشانی سے حل کر دے، نکال دے۔ اس تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسی مشکل نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہو اور اولاد سے اپنی مشکلات کو حل کر رہے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ نے برابر کے لوگوں کو کوئی رکھا ہوا کہ اللہ کے برابر کوئی ہے کہ جس سے اللہ مدد لے رہے ہو، اور نہ اللہ سے اوپر کوئی طاقت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خود اس سے طاقت لے رہے ہو، مشکل حل کروا رہے ہو، کچھ بھی نہیں ان تینوں میں سے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کل کہہ دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اپنا کوئی نائب نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ کوئی اس کی بادشاہت میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، اس کی بادشاہت میں، اس کی سلطنت میں، اس کی پاور میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہیں ہے کوئی اس کا مددگار، من الذل، عاجزی کے وقت، کہ عاجزی میں سے اللہ کے اوپر کوئی عاجزی کی کیفیت آ جائے تو اللہ کسی سے مدد لے لے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ بڑائی بیان کر اللہ تعالیٰ کی، تکبیرہ بڑائی بیان کرنا۔